अरब के मुल्क उर्दन में गुमनाम सा एक मकाम है जिसका नाम मोता है। इसके करीब से गुजर जाने वालों को भी शायद पता न चलता होगा कि वहाँ एक बस्ती है। इसकी हैसियत छोटे से एक गांव से बढ़कर और कुछ भी नहीं, लेकिन शहीदों ने उर्दन के बादशाह को अपनी मौजूदगी का और अपनी जिंदगी का, जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है, एहसास दिला दिया है। वो जिस मार्के में शहीद हुए थे वो 13.5 सदियां पहले इस मकाम पर लड़ा गया था। फिर ये मकाम गुजरते जमाने की उड़ती रेत में दबता चला गया। कुछ अरसे से मोता के रहने वाले एक अजीब सूरत हाल से दो चार होने लगे। आज भी वहां चले जाएं और वहां रहने वालों से पूछें तो वो बताएंगे कि इनमें से कोई ना कोई आदमी रात को ख्वाब में देखता है कि 13.5 सदियां पहले के मुजाहिदीन इस्लाम चल फिर रहे हैं। कुफार का एक लश्कर आता है और मुजाहिदीन इसके मुकाबले में जम जाते हैं। इनकी तादाद थोड़ी है और लश्कर कुफार सैलाब की मानिद है। मार्का बड़ा खुनरेज है। ये ख्वाब एक दो आदमियों ने नहीं, वहाँ के बहुत से आदमियों ने देखा है और किसी न किसी को ये ख्वाब अभी तक नजर आता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, इन्हें मालूम नहीं था कि 13.5 सदियां पहले यहाँ हक व बातिल का मार्का लड़ा गया था, मगर इनके ख्वाबों में शहीद आने लगे। ये खबर उर्दन के ऐवानों तक पहुंची। तब याद आया कि वो मोता है जहाँ मुसलमानों और ईसाइयों की एक लड़ाई हुई थी। ये ईसाई अरब के बाशिंदे थे। शहीदों ने अपने जिंदा होने का ऐसा एहसास दिलाया कि उर्दन की हुकूमत ने जंगे मोता और इसके शहीदों की यादगार के तौर पर एक निहायत खूबसूरत मस्जिद तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए। इस जंग में 3 सिपा सालार ज़ैद बिन हारिस, जाफिर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु एक के बाद दीगरे शहीद हो गए थे। इन तीनों की कब्रें मोता से तकरीबन 2 मील दूर हैं, जो अभी तक महफूज हैं। मदीना में आकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इनकी ज़ात में अजीम इनकिलाब आ गया। 3 महीने गुजर गए थे। खालिद ज़्यादातर वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर बैठे फैज़ हासिल करते रहते, मगर इन्हें अभी अस्करी जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला था। वो फनो हरबो ज़रब के माहिर जंगजू थे। इनका हस्बो नसब भी आम अरबों से ऊंचा था, लेकिन इन्होंने ऐसा दावा न किया कि इन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। इन्होंने अपने आप को सिपाही समझा और इसी हैसियत में खुश रहे। आज के शाम और उर्दन के इलाके में इस जमाने में कबीला गस्सान आबाद था, जो इस इलाके में दूर तक फैला हुआ था। ये कबीला ताकत के लिहाज से जबरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा इसकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। इस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। इस वक्त रूम का शहनशाह हरकल था, जिसकी जंग पसंदी और जंगी दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी। इस्लाम तेजी से फल फूल रहा था। कबीला कुरैश के हजारां लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। इनके माने मंझे हुए सरदार और सालार भी मदीना जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत कर चुके थे और मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे थे। मदीना इतलाएं पहुंच रही थीं कि कबीला गस्सान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों को ललकारना चाहता है और जंगी तैयारियों में मसरूफ है। ये भी सुना गया कि गस्सान का सरदार आला रूम के बादशाह हरकल के साथ दोस्ती करके इसकी जंगी ताकत भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक इल्ची, जिसका नाम तारीख में महफूज नहीं, गस्सान के एक सरदार आला के यहाँ इस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो वाहिद ला शरीक है और इस्लाम एक मजहब और एक दीन है। बाकी तमाम अकीदे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की सूरत अख्तियार कर गए हैं वो झूठे हैं और ये इंसानों के बनाए हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गस्सान के सरदार आला को कबूल इस्लाम की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम इस ख्याल से भेजा था कि बेशतर इसके कि कबीला गस्सान रूम के शहनशाह हरकल की जंगी कुव्वत से मरऊब होकर ईसाइयत की आगोश में चला जाए। ये कबीला इस्लाम कबूल कर ले और इसे अपना इत्तेहादी बनाकर हरकल से बचाया जाए। खुदा की कसम, इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक महफिल में कहा, हरकल ने फौज कुशी की तो यूं समझो कि बातिल का तूफान आ गया जो सबको उड़ा ले जाएगा। गस्सान की खैरियत इसी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ले। किसी और ने कहा, नहीं करेगा तो हमेशा के लिए हरकल का गुलाम हो जाएगा। एक और ने कहा, इस वक्त हरकल कबीला गस्सान में दाखिल हो चुका था। इसके साथ जो फौज थी इसकी तादाद 1 लाख थी। गस्सान के सरदार आला को इतला मिल चुकी थी, मगर वो परेशान नहीं था। वो हरकल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्ची बसरा को जा रहा था। गस्सान का दारुल हुकूमत बसरा था। इल्ची के साथ एक ऊंट पर लदे हुए ज़ादे राह के अलावा 3 मुहाफिज भी थे। बड़ी लंबी मुसाफत के बाद इल्ची मोता पहुंचा
اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے الچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینہ کا الچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں۔ الچی نے جواب دیا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، الچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ الچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا۔ شرجیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ الچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے۔ وہ کسی کی خون آلودہ لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا یہ ان کے الچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا، تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے، میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب الچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ الچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گرد کی تہ اور تھکن کے آثار ہی نہیں تھے، بلکہ غم و غصہ کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موتا کے شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھی ہو گئی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے الچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے الچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواح ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے الچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ محض ایک سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کمانڈر بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1,00,000 تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑی اور اونٹ کھا رہے تھے۔
لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانڈروں کے خیمے میں تھیں۔ ہرکل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرکل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرکل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تو وہ پیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کے بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرکل کے استقبال کو چلا گیا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرکل کے پہلو میں بیٹھی تھیں۔ اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرکل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے الچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے الچی کے قتل کا انتقام لینے آئے؟ ہرکل نے پوچھا، ان کی طاقت کم ہے اور جرأت زیادہ۔ سردار اعلیٰ نے کہا، ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہل مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرکل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دو تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ سردار اعلیٰ نے کہا، میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور رہیں۔ اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، جہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرکل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز قبول کرتا ہوں۔ شہنشاہ ہرکل نے کہا، پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرکل نے کہا، ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔